ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں، ہمارے یہاں ایک سسٹم اور بھی ہے افطار کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ دعا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان بھی ہو رہی ہے، ٹائم بھی ہو گیا افطار کا، لیکن بندہ جو وہ دعا میں لگا ہوا ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک یہ قوم خیر پر رہے گی جب تک یہ قوم افطار میں جلدی کرے گی، جہاں وقت ہوا فوراً افطار کر لو، تاخیر مت کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے میں مانگ لوں تو حضور کے فرمان کے خلاف چل کر کے 1000 مانگ لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اس وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے تم اللہ کے بارگاہ مانگو۔ اسی طریقے سے جو افطار کے بعد جو دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلے کھا لو پھر یہ دعا پڑھو، افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے افطار سے پہلے آپ کریں جتنا مانگنا چاہیں، لیکن افطار کے بعد کی دعا حدیث شریف کے اندر یہ آئی ہوئی ہے، یہ افطار کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تر کھجور سے افطار کرنا، رطب، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ نہ ملے تو سوکھی کھجور، وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ملازمین کے ساتھ، ایمپلوئی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم عطا فرمائے ہیں، اور جو شخص روزے دار کو، یعنی روزے دار ہم اپنے ملازم کو راحت عطا کرے، اسے بھی آرام کا موقع عطا کرے، اس پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم 12 بجے دکان پر آئیں گے، 2:30 بجے چلے جائیں گے آرام کرنے کے لیے، اور نوکر بیچارہ صبح سے لے کے رات تک لگا ہے۔ اسے بھی ہم انسان سمجھیں اور اسے بھی راحت پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی دعا میں چل دیا، لیکن ایک مسلمان بھی مجھے شاید ایسا ملا ہو، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا آج تک جو افطار کے وقت ایک دم ڈوب کر دعا نہ کرتا ہو۔ ہر آدمی افطار کے وقت ایسا مگن ہوتا ہے دعا میں، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہو، چاہے اسٹال پر بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، ایک دم بالکل مگن ہو کر افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسی دعا نہیں مانگتا جتنی افطار کے وقت، وجہ کیا ہے؟ بھئی حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بھی بشارت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بشارت ہے، لیکن جو اس کی پوزیشن اور کیفیت افطار کے وقت دعا مانگنے کی ہوتی ہے وہ کیفیت کسی وقت کی ہوتی ہی نہیں، چاہے عید ہو۔ ہاں روئے گا عرفات کے میدان میں، وہاں تھوڑا سا رو لیتا ہے، اور پھر باہر نکل کے پھر جیسے حج ختم ہوا پھر واپس ویسا جیسا تھا، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس کی بنتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسے کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اب کانفیڈنس کیا ہے؟ اس کو 100% یقین ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غلطی سے بھی میں نے ایک ڈراپ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں، اسے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک دانہ بھی میں حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں، اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی سے قربت نہیں کیا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے فرمان پر 100% جو اس نے عمل کیا ہے نا، یہ کانفیڈنس اس کے لیے دعا کی کانفیڈنس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اسے یقین ہوتا ہے جب میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ملنا ہی چاہیے. تو میرا مولا بھی فرماتا ہے افطار کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا، اس لیے کہ مولا جانتا ہے کہ بندہ پیور کر رہا ہے. اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم؟ ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا، 70 سے لے کر 700 تک، اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کے ارشاد پر. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا.